قاضی علم دین شہید نے جو کہ راجپال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا۔ چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کی ہے واہ غازی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ نہ پانی، کیا ہو گیا؟ کہا اماں پت چاہیے، خنجر لیا، اس کو خنجر کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ غازی صاحب جیل میں تھے اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر شخص نے بنایا ہے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے، اور غازی اتنا ساتا تھا، پوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چڑے نا کام میں نہیں کیتا ہوں، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تو جت جانا، تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولے میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تے کہندے نے قائد اعظم دا ہاتھ پڑھ کے نا سجا اپنا بھی ہاتھ، کہنے لگے السلام علیکم تسی جاؤ چنگی صلاح دے نہ آئے، ایک کی تے کام کیتا او تو میں نکل جا، ایک کی تے کام کیتا او تو بھی نکل جا، جاؤ اپنا کام کرو تو ابھی لے کا نہ۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیال بھی گئے جیل میں ملنے، تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو میں ان پڑھ بھی میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی کی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نے سنائے؟ حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے تو یہ سورت یوسف نے سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ، تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے، تو جب روئے ہچکی بدی تو کچھ زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھیں، اس کی غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھول کے بات کر، کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بہ کے آپس گل پڑھے ہیں تے اتھے جدوں راتی نیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے۔ میرے عزیزو غازی صاحب کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبدالقیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا، پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس شخص کو اپنوں نے مار ڈالا ہے، اپنے نے مار ڈالا ہے، تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنوں نے مار ڈالا، اپنوں نے ظلم کیا ہے۔ غازی علم دین کا جنازہ اٹھا تو لوگ کہتے ہم نے دیکھا کہ 90 سال کے بوڑھے پیر بھی ننگے پیر چل رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں ذرا ہمیں موقع دے دو، اس کی جنازے کو کندھا تو دے دے، ذرا موقع دے دو، جنازے کو کندھا تو دے دے۔ کہتے جنازہ پڑھ کے تو علامہ اقبال نے دڑکی لگا دی، دوڑنا شروع کر، اقبال دوڑتے 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 جنازہ پڑھتے ہی قبر میں پہنچے غازی علم دین کی، تو لوگوں نے کہا اقبال بوڑھا آدمی ہے، گر دے، کہنے لگا چپ کرو، باقی سعادتیں سب کو مل گئی ہیں، اس کو دفن میں نے کرنا ہے، اس کی قبر میں میں پہلے اتروں گا۔ اقبال نے رکھا نا جب ہاتھ پہ تو اقبال کی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگا علم دین اور تو نمبر لے گیا تو میں شعر ہی لکھتا رہ گیا، تو تے نمبر لے گیا تو میں شعر ہی لکھتا رہ۔ میرے عزیزو یہ ناموس رسالت کے پہرے دار، اور یاد رکھو بندے اگر یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو نہ کرے، رب خود پہرے دار ہے اپنے نبی کی عزت، اللہ خود محافظ ہے اپنے نبی کی۔ یہاں لوگوں کی مصلحتیں ہیں، لوگ سوچ سمجھ کے چلتے، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، رہنا تو یہاں کئی صدیاں ہیں، مرنا کیوں نہیں، اس لیے ذرا پھینک پھینک کی قدم رکھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلا کرو دنیا کے لیے۔ محبوب سے محبت کرنی ہو تو سوچا نہ کرو پیار کیا کرو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے. اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی, نام تھا محمدی بیگم. کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں, نیا بہانہ. کہتے جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ, ان کا کیا کفر اسلام سے, کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے. یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی, انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے, آج بھی قیامت تک کافر, اور بدترین کافر ہے, کہ پل کے کافر بھی نہیں, سپرلیٹر ڈگری ہے, زبردست قسم کے کافر ہے, چھوٹے موٹے بھی نہیں, آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری, اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے, نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے. مذہب کے معاملے میں سارے حسن اخلاق کے قائل, سب اخلاق کے قائل. نرمی کرو ٹھیک ہے, سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے, ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی, ناراضگی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی, اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں, انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز, مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں, تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے, تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کے مرزیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا, کہتے ہیں ذلی نبی ہے, پروزی. نوکھا فلسفہ سنے آپ, حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی, کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں حضور کا. اور بیوقوف, جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے. اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی, یہ لفظ بھی نہیں کہنے, اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہے؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو, اتنی گنجائش ہے, یہ تو لو 2-4 جملے ہیں, جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو, کانا شانا کہہ لیا کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی شخص نے, منظم. اور یہ رکی نہیں, ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہے, مرزائی ہے. اور آپ حیران ہو گئی یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں, مجھے پاکستان میں خطرہ ہے, فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں, میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا, ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں. ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے. علامہ اقبال نے پنجابی کا, میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج, اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح, اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے, جو اچھی مداری لگا لے, شور شار اچھا کرے, اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا, پھونک ماری تو گر گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. کوئی مداری دکھائے صحیح, مداری کا دور ہے. اس نے بھی مداری لگا لی, میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا, میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا, کبھی وہ مجدد ہو گیا. پھر کہنے لگا میں امام مہدی. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں, معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں, بروزی, میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخص جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہے پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی. اپنے بچوں کو سمجھائے جو بات عرض کر رہا ہوں.
ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہے ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، پی ایس سی کرے بس وہ، اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو، تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا؟ نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے۔ اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے، نہ جاگیردار، نہ سیاستدان، نہ وڈیرا، نہ کوئی اور، الا ماشاء اللہ۔ دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواہ باہر نکلتے ہیں، نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں، وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے۔ اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے، عالم دین بھی تھے۔ اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں، عالم۔ یہ علماء نکلتے ہیں مار کھاتے، ایک عالم نے مار نہیں کھائی، دو نے نہیں کھائی، درجنوں نے کھائی، ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی۔ علماء نے قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے۔ علامہ محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا، اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا۔ ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا، ساری زندگی دمے کے مریض رہے، دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے، اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ۔ علامہ عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار، قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا۔ اور پھر پتلے حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ مولانا ابو الحسنات اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، وہ تو پاکستان بنا۔ پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا، پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی۔ آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے۔ علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے، سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں، تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے، میں جانوں اللہ رسول جانے، میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں، تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا۔ ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا، کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ، دو تین نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے، فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں، اور باقی پیسے بعد میں، سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا۔ علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے۔ مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے۔ تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی، ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت، میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے، بڑی زیادہ قیمت، میں تو بک گیا ہوں پہلے سے۔
کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں، اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہو، قیامت تک کون بے ایمان ہی رہو گے۔ اتنا مرضی پڑھ جاؤ، لکھ جاؤ، اتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو، اتنا مرضی شور کر لو، اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے، ہمارے رسول آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت ہے؟ آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا، بڑے زور سے آیا، کبھی انگریزی بولتا، کبھی کوئی بولی بولتا، لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، تو جو وار وار سے پار۔ کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اپنی کتاب سے، ان کے دارالعلوم بانی دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا۔ تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر قرار دے دیا گیا۔ کفر تو ہو گیا، اقلیت تو ہو گئی، لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، چودھری صاحب تھے، گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے لگے 4، زمین کتنی؟ 20 کلے، کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا کہ نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ، آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں تو چپ کر کیا کھڑا، چل کوئی نہیں، 4 کو بھی وڑ رہے تھے 5 وڑ لینے، ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو، جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں، جب تم اسے بیٹا پالنے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں، وہ میدان میں کھڑا ہو گیا میں بھی ہوں، تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے؟ اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو، چلو کوئی نہیں فرق پڑتا، اتنی زمین ہے ابے کی، اتنی زمین ہے ابا جی کی، مجھے بھی شامل کر لو، تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ او خدا کے بندے، عجیب فلسفہ ہے، یاد ہے، عجیب زندگی ہے، فٹافٹ ہی لوگ مان لیتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب حضور کہہ گئے جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے ان میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا نہیں تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہے جو ایک نبی میں، اس لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے، ادھر قادیان کا رہنے والا، اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو، چلو پورا نہ مانو، ذلی مان لو، پروزی مان لو، حیا ہونی چاہیے۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے، ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے۔ میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی، انوکھی بات۔ ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح، ملے تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے دفع کرو، جنہ اندر عشق ہے رچیاں اوڑا نہیں پج جانا، پاوے سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹوڑا۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں، ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات دینے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی؟ اور سن لیں، یہ یاد رکھے بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا، یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے۔
तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मोजसा, तो ये लफ्ज क्या आने वाला भी, बोलिए, दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा? इतना मुतफिका अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया? तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल, अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद, कोई किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत है? कैसे लोग मुदाखलत कर लेते हैं? फटाफट हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा करते थे, तदरीस होती थी, ख्वाजा साहब को बिठा के दरस तसव्वुफ, दरस कुरान, दरस हदीस देते थे। यूं बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, एक बड़े नूरानी चेहरे वाले खूबसूरत बुजुर्ग अंदर आए, बड़ी ताजगी, बड़ा प्यार, बड़ी मिठास उनके आने में। जब वो आए तो हज़रत शमसुल आरिफीन उठ के मिले, माथा चूमा, प्यार हुआ, 2-3 मिनट गुफ्तगू हुई, तो गुफ्तगू में बड़ी नूरानियत, बड़ी खूबसूरती, बड़ी रानाई, बड़ी ठंडक मिली दोनों बुजुर्गों की मुलाकात से। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद वो बुजुर्ग उठे, बाहर निकल गए। हजरत शमसुल आरिफीन मुरीदों पे नजर डाली, फरमाने लगे तुम्हें पता है ये कौन था? शागिर्दों जानते हो कौन था? का हुजूर नहीं। फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम थे, मुझसे मिलने आते अक्सर, और अभी गली में होंगे, किसी ने मिलना है तो मिल लो। दौड़ते गए सारे लोग मुलाकात करने, भागे गए। पीर मेर अली शाह साहब बैठे हैं, आपने फरमाया मेर अली तुमने नहीं मिलना? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगी हुजूर मैं उसे न मिलूं जिसे खिज़र ने मिलने आता है, उसे न मिलूं जिससे वो मिलने आता है। मैंने क्या करना है उनसे मिलके? आपसे मिलूंगा जिनसे हजरत खिज़र भी मिलने आती है, जिन्हां तनां विच इश्क है रचिया, उन्हां नहीं भज जाना, भाणे भावे सोने मिल हजारा, असा नहीं यार बटौना, जरूरत ही नहीं। ऐसे हसीन महबूब के बाद किसी और जगह नजर जमाने की तबीयत, जरूरत नहीं, तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। इसलिए ये पूछ भी लिया कि तू बता, कोई मुआजिजा दिखा, वो भी दायरा इस्लाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। एक बंदे ने तो हुजूर की ज़ाहिरी हयात में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था, 150 साल के करीब उम्र पाई उसने, और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लगे कि उम्र बड़ी लंबी है। माशाअल्लाह ताला, लोगों का अपना अपना मिजाज है ना, मानने अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों आंखों से। अल्लाह ने उसे सजा दी तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई, ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए? मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा हुजूर के ज़माना मुबारक में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती है जिससे ये साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल नहीं सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर ले, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आते अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी, माअज़ल्लाह। उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग एक और भी, मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के बड़े मानने वाले हैं, उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है, जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तो बोल दे क्यों नहीं? तोड़ा की प्रोग्राम है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये सवाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का दूसरा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है। क्या कहा है? तो सवाब होगा, आंखों थे, क्या कहा है? कज़्ज़ाब। उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक के क्या किए ना, फिर जी मन नाल तकलीफ होती तो मैं क्या पई हो गई, वो कज़्ज़ाब है, लिहाजा हमेशा कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब। जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा? अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक है, उसके गिर्द बंदे भी हैं, और उसके घर जाना है, मुश्किल में रहना है। एक सियाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते।
11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा? और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे। फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, किसी और की लग गई तो क्या करोगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी था। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमा के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत अबी बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर, कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हो, कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका ये था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सब ने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत अबी खड़े थे, उठा तलवार लेके, कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है छोटा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मानने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत अबी बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख गए? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तो तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामा में मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखो। मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती है, जमातें छूट जाती है, तबीयतें बिगड़ जाती है, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो समझना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, मजमा बिखरेगा, वो बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए, छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत अबी बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमान उठाया, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो समझना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो हाथ कट गया। हजरत अबी बिन ज़ैद खड़े, कहने लगा आप तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर और तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, भाग आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करके अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हज़रत अबी बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे।
قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند کی حضور نے، وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک۔ ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا، اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا عدلہ غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی النجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر دور میں ہر جگہ صحابہ کرتے رہے۔